اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بصیرت افروز کرامت بیان کروں گا، جس کا موضوع ہے بھاٹی دروازہ۔ کلکتہ ہائی کورٹ کے ایک سابقہ جج جسٹس امیر علی نے ایک کتاب زیر عنوان ہائیسٹ پارٹیز آف پنجاب لکھی ہے، جس میں ایک واقعے سے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بے نیازی، عاجز و انکساری اور ظاہری نمود و نمائش اور زیب و زینت سے حد درجہ نفرت کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس دور میں اندرون بھاٹی دروازے میں بیشتر آبادی ہندوؤں کی تھی، جو بھٹی کہلاتے تھے، اور بھاٹی دروازے کی وجہ تسمیہ بھی یہی تھی۔ مسلمان عقیدت مند جو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت اور رشد و ہدایت کے لیے آتے تھے، ان کا اکثر گزر بھاٹی دروازے سے ہی ہوتا تھا۔ چونکہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مسکن بھاٹی دروازے کے باہر تھا، اس لیے از راہ عقیدت لوگوں نے بھاٹی دروازے کا نام بدل کر آپ کے نام پر حجویری دروازہ رکھ دیا۔ بھٹی کہلانے والے ہندوؤں کو یہ بات ناگوار محسوس ہوئی۔ انہوں نے جے سنگھ کی قیادت میں ایک وفد حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا، جس نے انہیں اپنے جذبات سے آگاہ کیا۔ آپ نے ہندوؤں کی شکایت کو ٹھنڈے دل سے سنا اور فیصلہ صادر فرمایا کہ اس دروازے کا نام بھاٹی دروازہ ہی رہے گا۔ ظاہری نمود و نمائش اور خود ستائش کو آپ نے ٹھوکر مار دی اور یہ کہا کہ اللہ رب العزت کے بندوں کو ظاہری زیب و زینت گوارا نہیں ہوتی، نہ ہی وہ اس دنیاوی زیب و زینت کو پسند کرتے ہیں، بلکہ ہمیشہ اپنے صفائے بطن کی طرف دھیان دیتے ہیں۔ آپ کے اس فیصلے سے ہندو بھٹی اور ان کے وفد کا لیڈر اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا۔ اس دن سے سب بھٹی مسلمان کہلانے لگے، اور یہ وہی بھٹی مسلمان ہیں جو جذبہ اسلام سے آج بھی سرشار ہیں۔ اس واقعے کی تصدیق دیگر مورخین نے بھی کی ہے، جن میں مسعود الحسن بھی شامل ہیں۔ ان کی کتاب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اسپرچول بائیوگرافی میں بھی یہ واقعہ درج ہے۔